السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن سینٹر۔ آج میں جس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ہے پاکستان کی پہلی اسکلز یونیورسٹی، نیشنل اسکلز یونیورسٹی آف پاکستان۔ نیشنل اسکلز یونیورسٹی کا بانی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار ہے، جو دن رات محنت کرنے کے بعد اس نے ابھی پہلا اسکلز کے کورسز شروع کروا دیے ہیں۔ میں اسکلز یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی اسکلز یونیورسٹی پاکستان کی پہلی واحد نیشنل اسکل یونیورسٹی ہے جو نہ صرف بچوں کو تھیوری پڑھاتی ہے لیکن ٹیکنیکل طور پہ ان کو ہنر سکھا کر مارکیٹ میں بھیجتی ہے اور ان کو بہت جلدی جاب مل جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کورسز کی طرف کہ یہ کون کون سے کورسز کروا رہی ہے۔ بیسیکلی بی ایس سی 4 ایئر پروگرام انہوں نے شروع کروایا ہوا ہے نیشنل اسکل یونیورسٹی میں۔ اس میں بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے، بی ایس سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے، بی ایس انفارمیشن انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے اور بی ایس میکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ ایف ایس سی ہے پری انجینئرنگ میں، آئی سی ایس ہے وتھ میتھ اینڈ فزکس۔ یہاں آپ نے ڈی اے ای مطلب ڈپلومہ کیا ہو 3 سال کا اپنے ریلیونٹ فیلڈ میں، مطلب آپ نے الیکٹریکل میں ڈی اے کیا ہو، سول میں کیا ہو، انفارمیشن انجینئر میں کیا ہو یا میکینیکل میں کیا ہو تو آپ لوگ اہل ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو ان کا دوسرا بی ایس پروگرام ہے وہ ہے بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، مارننگ میں بھی ہے اور ایوننگ میں بھی ہے۔ یہ واحد پروگرام ہے جو مارننگ ایوننگ میں چلتا ہے۔ اس کے بعد بی ایس بایو ٹیکنالوجی ہے، بی ایس میتھمیٹکس ہے، بی ایس کمپیوٹر سائنسز، بی ایس سی ایس بھی ہے۔ اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے میتھ کے لیے ایف اے ایف ایس سی سی ایس ڈی اے ای وتھ میتھ ہونا چاہیے، اور بی ایس بایو ٹیکنالوجی کے لیے ایف ایس سی پری میڈیکل میں ہونا چاہیے، اور بی ایس میڈیکل ایپ ٹیکنالوجی کے لیے ایف ایس سی پری میڈیکل ایم ایل ٹی ایکویولنٹ ہونا چاہیے، اور بی ایس سی ایس کے لیے پری میڈیکل انجینئرنگ آئی سی ایس وتھ میتھ ہونا چاہیے، فزکس ہونا چاہیے، ڈی اے ای ہونی چاہیے آئی ٹی میں۔ منیمم جو اس کی کرائٹیریا ہے وہ اس کی 50 مارکس ہونے چاہیے، 50% مارکس ہونے چاہیے۔ مطلب آپ نے جتنے یہ سبجیکٹ میں نے آپ کو بتائے ان کی جو ایف ایس سی لیول کی جو 12 سال کی تعلیم ہے اس میں آپ نے کم سے کم 50% نمبر لیے ہوں، پھر جا کے آپ داخلہ لے سکتے ہیں پاکستان کی پہلی اسکلز یونیورسٹی، نیشنل اسکلز یونیورسٹی آف پاکستان میں۔ اس کے بعد جو ان کا تیسرا پروگرام ہے وہ بی بی اے پروگرام ہے۔ بی بی اے ان کا پہلا بیچ ہے، بی بی اے بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن۔ اس کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ ایف اے ایف ایس سی آئی سی ایس آئی کام ایکویولنٹ، اور اس میں بھی آپ نے کم سے کم 50% نمبر لیے ہوں، تب جا کے آپ بی بی اے میں نیشنل اسکل یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا بچہ نیشنل اسکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو سہولتیں کون کون سی ملیں گی۔ سب سے پہلے تو ان کے وہ ہاسٹل ہے جو اسلام آباد کے بہت کم یونیورسٹیوں کے پاس ہے، میل توڑے فیمیل دونوں کی ہاسٹلز ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس کوالیفائڈ فیکلٹی ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں سے پڑھ کر آئی ہے، پی ایچ ڈی کر آئی ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس اسٹیٹس آف دی آرٹ کی لیبس ہیں جس میں آپ کے بچے جا کے مختلف ٹریننگس لیں گے۔ اس کے بعد ان کے پاس اسپورٹس گراؤنڈ ہے جہاں پہ کرکٹ کا الگ گراؤنڈ ہے، فٹ بال کا الگ گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس سمارٹ کیمپس ہے جو ریسنٹلی ایچ ای سی نے ان کو لگا کے دیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو یونیورسٹی ہے وہ این ٹی سی سے ایکریڈیٹڈ ہے، نیشنل ٹیکنالوجی کونسل سے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کا واحد ریکوگنائز سینٹر ہے یونائٹڈ نیشن سے یہ واحد یونیورسٹی ریکوگنائزڈ ہے یونیسکو کی طرف سے جو پاکستان میں ہے۔ اب ایڈمیشن ٹیسٹ اس کا کس طرح ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بی ایس سی اور بی ایس پروگرام کے لیے انگلش، میتھ، بایو اور انالیٹیکل ریزننگ ہوگی، یہ سارے سبجیکٹس کے لیے۔ اور جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے بی بی اے کے لیے آپ انگلش بھی پڑھیں، ارتھمیٹک بھی پڑھیں، انالیٹیکل ریزننگ بھی پڑھیں اور جنرل نالج بھی پڑھیں۔ اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ شاگرد اسٹوڈنٹ جن کا ابھی رزلٹ نہیں آیا وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہوپ سرٹیفکیٹ پہ، لیکن ان کو ایڈمیشن پھر اس صورت میں ملے گا جب ان کا ایف ایس سی 50% سے اوپر کلیئر ہوگا، پھر اس کو ایڈمیشن مل جائے گا، لیکن آپ اپلائی جو ہیں وہ بھی ہوپ سرٹیفکیٹ پہ بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے، گوگل میں جا کے آپ نے nsu.edu.pk لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ آن لائن جب آپ پورا اپلائی کریں گے یہ فارم کھل جائے گا، آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ نے آلسو جو ہے ریکارڈ ہے سبمٹ کرنی ہے، آپ نے ہارڈ کاپی بھی وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ اور ابھی اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی میرٹ کس طرح بنے گی۔ اس کی میٹرک کی 20% مارکس کاؤنٹ ہوں گی، اس کے بعد جو انٹرمیڈیٹ ہے اس کی 50% ہوگی، اور 30% جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا جو آپ کو این ایس یو کی طرف سے لیا جائے گا ٹیسٹ۔ 30% مارکس اس کی، 50% انٹرمیڈیٹ کی اور میٹرک کی 20%، یہ ملا کے میرٹ بنے گا، اور جو بچہ میرٹ پہ آئے گا
اس کو نیشنل اسکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انفارمیشن سینٹر کی طرف سے آپ کا اپنا، تھینک یو۔